رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صدقت یا رب العالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین۔ کتنی حسین شکل میں، کتنی حسین شکل میرے مصطفیٰ کی ہے، کتنی حسین شکل میرے مصطفیٰ کی ہے، انسان کے لباس میں صورت خدا کی ہے، انسان کے لباس میں صورت خدا کی ہے، تکمیل بندگی ہے جو سجدے میں سر کٹے، تکمیل بندگی ہے جو سجدے میں سر کٹے، یہ رسم عشق دیکھو شہ کربلا کی ہے، یہ رسم عشق دیکھو شہ کربلا کی ہے۔ عشق نبی میں تو اپنی جان نثار کر، عشق نبی میں تو اپنی جان نثار کر، تیرے لیے فنا یہی صورت بقا کی ہے، تیرے لیے فنا یہی صورت بقا کی ہے۔ حمد و صلوات کے بعد عزت و تکریم کے لائق معزز محتشم مکرم سامعین و حاضرین، عزت مآب استاد العلماء مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ذوالفقار احمد حضابی صاحب زیدہ اقبال روح، اور دنیا نعت میں ایک معتبر نام جنہیں ثنا خانان مصطفیٰ کریم کا سلطان کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اپنی زندگی کا کثیر حصہ مدحت مصطفیٰ میں گزارنے والی شخصیت جناب سلطان محمود چشتی صاحب، اور عرصہ دراز سے ہر دو نوکریوں پر ایک اپنا تشخص برقرار رکھنے والی شخصیت، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی نوکری ہو یا سرکار دو عالم کی نوکری ہو، جناب محمد اشرف شہزاد صاحب نقشبندی، اور واکنڈ کی سرزمین کے شعراء میں سے ایک عظیم نام جناب محمد آصف قادری صاحب، اور قراء میں سے میں خیر عرصہ دراز سے ان سے واقف ہوں، ایک عظیم نام ہے اور لخن داؤدی کے مالک ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو صوت وجدانی عطا فرمائے۔ جناب زینت القراء قاری محمد امین مجددی نقشبندی چوراہی زیدہ شرف ہو، اہل ذوق واکنڈ کی اس مجلس میں جو کہ قاضی ہاؤس میں منعقد ہے، تمام شرکاء، ہم سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کا، جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مقدس اور بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کا شکر کہ جنہوں نے
اپنی مدحت کے حوالے سے ہمیں یہاں پسند فرمایا اور یہاں بیٹھنا ہمارا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمایا۔ لیکن اس ساری کاوش کا صحرا جناب قاضی مسعود اقبال صاحب اور ان کے صاحبزادگان ان کے سر جاتا ہے کہ جن کی سالہ سالہ کی انتھک محنت تھی کہ فقط اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر وہ ہر ماہ اس طرح کی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں۔ جیسا کہ سلطان محمود چشتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ خالصتاً فروغ نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلسلہ ہے۔ تو جب نیت اچھی ہو تو پھر رکاوٹیں اللہ کرتا ہے دور ہو جاتی ہیں۔ جب نیت یہ ہے کہ ہم نے حضور کی نعت کو فروغ دینا ہے اور اس کی ترویج و اشاعت کا کام کرنا ہے، تو جن کی نعت کا کام ہو رہا ہے وہ خود انشاءاللہ تعالی اس میں مدد بھی فرمائیں گے اور اس میں رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہماری آج کی اس مجلس کو اہل ذوق واکنٹ و سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن کے زیر انتظام اپنی بارگاہ عرفہ والا میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اب چونکہ وقت زیادہ بیت چکا ہے، میرے بعد قبلہ ہزاروی صاحب بھی گفتگو فرمائیں گے، تو جس عنوان کے ساتھ یہ منون ہے آج کی تقریب، وہ ہے ذکر سیدنا خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سید الشہداء نواس رسول سبط رسول حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ ہر دو حوالوں سے وقت کی تنگی کے باعث اتنی طویل گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ میں چند ایک گزارشات صرف اپنی بخشش کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اس وقت 40 مرد اور 11 عورتیں تقریباً اسلام قبول کر چکے تھے، اور یہ واحد ہستی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما اسلم عمر، جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، نزل جبرائیل، اس وقت حضرت جبریل امین نازل ہوئے، قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہنے لگے یا رسول اللہ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، آج عمر نے اسلام کو قبول کیا ہے تو اہل اسلام اہل آسمان جو ہیں وہ آپ کو اس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ کے مقام و مرتبہ کے لیے کوئی کم بات نہیں ہے۔ ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور غلامی مصطفیٰ کا کلادہ گلے میں ڈالا، تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج کر آسمانی مخلوق یعنی ملائکہ کی طرف سے سرکار کی بارگاہ میں مبارکبادی کے پیغام بھیجے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی رسول، ایک جری، ایک نڈر، ایک بے باک قیادت، جن کے متعلق امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ آپ اپنے دور خلافت میں جب مدینہ المنورہ کی گلیوں میں نکلتے تھے اور آپ کے ہاتھ میں دھرا ہوتا تھا،
تو مدینہ المنورہ کی گلیاں بھی کانپتی ہوئی لگتی تھیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ذیشان بھی آپ کی بلند شان کے لیے ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ پھر جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے بھی یہ اپنا مشاہدہ اور اپنا تجربہ اپنی کتب میں تحریر فرمایا کہ جو بچہ زیادہ شرارتی ہو اس کے ماتھے پر روزانہ اگر سیدنا عمر کا نام لکھ دیا جائے تو اس کی شرارتیں ختم ہو جائیں گی، چونکہ شرارتیں شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو شیطان تو عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ یہ اتنی عظیم ہستی ہے، اور متعدد آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جو موافقات عمر ہیں، یعنی آپ کی طبیعت مبارکہ نے چاہا کہ ایسا ہو جائے۔ یہ علامہ ہزاری سب جانتے ہیں، یہ شانوں میں سے ایک منفرد شان ہے کہ حضور کے غلاموں میں سے ایک ایسا غلام کہ چاہے کہ شریعت اسلامیہ میں ایسا ہو جائے، ابھی وہ سوچے اور سوچ کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے کہ میں کہوں کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کی شریعت میں اگر یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہو جائے، تو کتنی منفرد اور اعلیٰ شان ہے کہ ابھی وہ عمر اپنی اس خواہش کا اظہار بھی نہ کرے اور اپنے لب پر بھی نہ لائے، تو اللہ کہے جبریل جا میرے محبوب کو پیغام دے دے، جو تیرا عمر چاہتا ہے ہم وہی پیغام دیں۔ یہ موافقات عمر ہیں، بہت ساری آیات ایسی ہیں، پردے کے حوالے سے، شراب کے حوالے سے، کئی حوالوں سے اتنی آیات ہیں کہ جو فقط حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طبیعت مبارکہ پر جو بات آئی اور ابھی اظہار نہیں ہوتا تھا، تو اللہ رب العزت اس کے موافق آیت ہی نہیں نازل کرتے تھے، بلکہ اللہ پاک اس کو شریعت کا حصہ بناتے تھے۔ تو آپ اس لیے بھی فاروق اعظم ہیں کہ آپ حق اور باطل کی تفریق کرنے والے ہیں۔ آپ بھی وہ فرد فرید ہیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد سب کو پھر عبادت کی دعوت دی کہ آئیں اندر چلتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جس اللہ کو میں نے ایک مانا ہے کیا وہ حق نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا حق ہے۔ تو یا رسول اللہ میں نے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا، ایکسیپٹ کیا، یہ حق نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ بھی حق ہے۔ یا رسول اللہ جو آپ کلام پیش کرتے ہیں قرآن مجید کی صورت میں آیات بینات، یہ حق نہیں ہے؟ فرمایا حق ہے۔ یا رسول اللہ جو آپ تعلیمات دیتے ہیں حق نہیں ہے؟ فرمایا حق ہے۔ فرمایا جب رب بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے، ان کی تعلیمات بھی حق ہیں، تو پھر ان کی عبادت چھپ کے کیوں کی جائے؟ چھپ کے کیوں کی جائے؟ یا رسول اللہ آج کے بعد عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ آپ کا ساتھ دے گا، اور بالکل صحن کعبہ میں ہم ببانگے دہل اللہ کی یاد کیا کریں گے، اللہ کا ذکر کیا کریں گے، اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ اور بے سیدنا فاروق اعظم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر صحن حرم میں گئے اور بلند آواز سے کہا کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، آج ہم اللہ کی عبادت ببانگے دہل کریں گے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو وہ آئے عمر کے ساتھ مقابلہ کر لے۔ تو پھر کون ہوتا جو سیدنا فاروق اعظم کا مقابلہ کرتا؟ لیکن یہ جرت، یہ دلیری، یہ کہاں سے آئی؟ ایک کلمہ پڑھ لینے کے بعد، سرکار کی غلامی قبول کر لینے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ جلال، روب، دبدبہ اور یہ عزت و وقار عطا فرمایا تھا کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو بلندیاں نصیب فرمائی ہیں۔ اس لیے ہمارے مقتدر اسلاف علماء کرام فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام مرید رسول ہیں اور سیدنا فاروق اعظم مراد رسول ہیں۔
ان کو سرکار نے خود مانگا ہے، سب اپنی طبیعت کے مطابق آئے ہیں، کچھ نہ کچھ مطالبہ کر کے آئے ہیں، کسی نے کچھ دیکھا ہے تب آیا ہے اور اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پہلے آقا کریم نے ان کے لیے دعا مانگی تھی، جس دعا کا صلہ تھا کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں سارے صحابہ کرام مرید رسول ہیں اور سیدنا فاروق اعظم مراد رسول ہیں۔ دوسری ہستی، آپ کا چونکہ وصال 26 ذی الحج، یہ راج قول یہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کو کھینچ کر یکم تک لے جاتے ہیں محرم تک، ہم کسی سے اختلاف تو کر نہیں سکتے، اور کر بھی لیا جائے تو کون کسی کو سنتا ہے؟ ہر ایک چونکہ آج کل فیس بک کا مفتی ہے، بس تاریخ جو بتاتی ہے 26 اور یکم اور 26 اور 28 کا اختلاف موجود ہے، لیکن 10 محرم الحرام امام علی مقام کے اس واقع کربلا میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ امام علی مقام آپ کی شان براء البراء ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں۔